الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول
من الاحوال مقتحمی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو ایک بڑا خاص واقعہ اور بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا، وہ پڑھ رہا تھا میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے انبیاء کے واقعات میں یا اولیاء کے واقعات میں یا کلام پاک یا احادیث طیبہ کے واقعات میں یہ بڑا عجب، بڑا نورانی واقعہ ہے۔ عقیدے کے لیے بھی اس سے سبق ملتے ہیں، اعمال کے لیے بھی اس سے سبق ملتے ہیں، اخلاق کے لیے بھی اس سے سبق ملتے ہیں، اور تاریخ کے لیے بھی اس سے سبق ملتے ہیں۔ علماء نے مختلف نکات لکھے ہیں، بہرحال اس میں کوئی شک یا کوئی شبہ نہیں کہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے یہ، اور صاحب قصص الانبیاء نے اپنے مقام پر لکھا ہے کہ ہاں یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس سے کتنا یا کیا سبق لیا، یہ اپنے دائرے کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے کو پڑھنے کے لیے جہاں تک اکابر کی عبارات پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ دل اور دماغ دونوں ضروری ہیں، ورنہ انسان حیران ہونے لگتا ہے۔ تو بہرحال گزشتہ جمعہ یہ واقعہ میں یہاں تک پڑھ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام کو لے کر چلے، اور اللہ کے فرمان سے ایک مچھلی ساتھ رکھی،
اور مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا، لکھا ہے حضرت نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یہ جہاں گم ہو جائے گی وہاں ہی ہم نے جانا ہے۔ عبدم من عبادنا، جن کو فرمایا گیا وہ وہیں ملیں گے ہمیں، جن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جن کو ہم ملنا چاہتے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا۔ یہاں تک ہی میں پڑھ پایا تھا کہ وہاں سے میں حضرت اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو باتیں بیان کی اور پھر وقت ختم ہو گیا۔ اب بقایا حصہ وہیں سے سنیں۔ یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ جب ایک چٹان پر دونوں حضرات سو گئے، حضرت یوشع پہلے اٹھے، وضو کرنے لگے کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی کی راہ لی۔ اس موقع پر محترم نے یہ نظارہ بھی کیا، اور پھر مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یا دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ آرام فرما رہے تھے تو ان کو جگانا حضرت نے محترم نہیں مناسب نہیں سمجھا، اور یہی سمجھا اور میں ارادہ کیا کہ جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا کہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو علماء نے لکھا حضرت بھی جلدی سے چل دیے اور حضرت یوشع علیہ السلام بھی ذکر کرنا بھول گئے، اور جب آگے چلے اور آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ مانگا تو تب حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم سوئے تھے وہیں چلی گئی۔ تب حضرت سے فرمایا کہ حضرت وہ تو جہاں چٹان پہ سوئے تھے تو وہ تو وہیں پانی میں سرنگ لگا کے نکل گئی، اور آپ سے ذکر کرنا ہم بھول گئے اور آگے چلا ہے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، حضرت نے فرمایا وہ تو بڑے عجیب طرح سے گم ہوئی وہاں پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوشع علیہ السلام کی بات سنی تو حضرت نے فرمایا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، فرمانے لگے بھئی یہ وہی تو وہ جگہ تھی جس کے لیے میں نے کہا تھا یا جس کی تلاش میں ہم ہیں، وہ جگہ تو وہی تھی، یہ تو ہم آگے نکل آئے ہیں۔ پھر فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اللہ نے فرمایا کہ پھر دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر واپس پلٹے۔ بعض اکابر نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کتنا آگے بڑھ گئے تھے، بعض نے فرمایا ایک دن تھا ایک رات تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس جگہ سے آگے بڑھ گئے تھے، اور آگے بھی اتنا بڑے تھے کہ خود اس موقع پر حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا حضرت یوشع سے کہ اب تو تھکاوٹ ہو گئی۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، نشانات قدم پہ واپس لوٹ۔ اچھا، صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، یہ جو آپ کے اور ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بڑا مشہور ہے نا، اور اکثر پڑھتے اور سنتے بھی رہتے ہیں، قصہ قصہ۔ حضرت نے لکھا ہے قصہ کہتے کس کو ہے، وہی لفظ یہاں آ رہا ہے فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، حضرت نے لکھا ہے قصہ کہتے کس کو ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ جیسے ایک قدم ہے اس کے پیچھے بہو بہو دوسرا نشان قدم ہے، پھر اس کے پیچھے دوسرا نشان قدم ہے، یہی تو قصہ ہے۔ فرمایا سمجھ میں نہیں آئی تو فرمایا بات کو سمجھو، قصہ کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب آگے چلتا ہے ظاہر ہے اس کے قدموں کے نشان پڑتے ہیں، اب جو بہو اس کے نشان قدم پہ جو چلا، اس کے قدم آگے ہیں، اس پہ قدم رکھا، دوسرا رکھا، یہ قصہ ہے۔
اب قصے کو قصہ کہتے ہی اسی لیے ہیں حضرت کہ فرمایا جیسے میں ایک بات کرتا ہوں اس سے دوسری بات اس کے پیچھے نکلتی ہے، تیسری بات اس کے پیچھے نکلتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے رہے جو بات ہم نے پہلے کہی، یہی قصہ ہے۔ وہ جو نشانات قدم تھے جن پر جو چل کر آئے تھے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع، تو قدموں کے نشان پڑے تھے، اب انہی پر ہی واپس پلٹے کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ جگہ تو وہی رہ گئی جہاں جس کے لیے ہم چلے تھے، وہ ضرور وہیں ہوں گے، ہم تو آگے بڑھ گئے ہیں۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، چلو اب انہی نشان حضرت قدم پر۔ اچھا جب وہ چلے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اب یہ لفظ آیا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہیں ابتدائیے میں کہ حضرت خضر کا نام اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں تو نہیں لیا، لیکن علماء مفسرین کا اجماع ہے اس پر کہ یہاں جو عبدًا من عبادنا اللہ نے فرمایا اس سے مراد حضرت خضر ہے، اور محترم کا نام کلام پاک میں تو نہیں ہے لیکن حدیث شریف میں ہے۔ اس لیے علماء مفسرین کا اجماع ہے کہ جہاں فتح کا لفظ آیا وہاں مراد حضرت یوشع ہیں، اور یہاں جو فرمایا عبدًا من عبادنا ان سے مراد حضرت خضر ہیں۔ اچھا بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ آیا یہ خضر ہے یا خضر ہے، یعنی زبر کے ساتھ ہے یا زیر کے ساتھ ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے دونوں طرح ہے، زبر کے ساتھ بھی آیا ہے اور زیر کے ساتھ بھی آیا ہے، اور زیادہ تر شاید ہمارے دیار میں آپ کے دیار میں زیادہ تر زیر کے ساتھ استعمال ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے دونوں غلط نہیں ہیں، خضر بھی پڑھا گیا ہے اور خضر بھی پڑھا گیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے ماحول میں زیادہ تر خضر مشہور ہے زیر کے ساتھ۔ معنی یہ ہے اکابر نے لکھا ہے کہ معنی نہیں بگڑے گا اس سے۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا فَوَجَدَا، جب وہ دونوں آئے عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اب وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں حضرات آئے تو ظاہر بات ہے میں نے عرض کیا تھا کئی دفعہ کہ کلام پاک کا ایک اپنا اسلوب ہے، زیادہ تفصیلات قرآن بیان نہیں کرتا، لیکن تفاسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور حضرت یوشع کو بھی ساتھ لائے، چلتے چلتے اس جگہ پہ پہنچے، چونکہ حضرت یوشع نے اور حضرت موسیٰ کو یہ تو پتا تھا نا کہ ہم نے آرام کہاں کیا ہے، اس جگہ پر پہنچے جسے چٹان کہتے تھے، اس جگہ پر پہنچے تو دیکھنے لگے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ اللہ نے بتائی تھی کہ جہاں پر مچھلی گم ہوگی وہیں دیکھنا، وہیں ملیں گے وہ۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی چٹان پر چڑھے جس سے فاصلہ دیکھا جا سکتا تھا، دیکھنے لگے، دور نگاہ ڈالی، فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں کے بعد منظر حدیث پیش کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا، بعض اکابر نے فرمایا یوں آپ دیکھیں نا، بسا اوقات یہ تو عام بات ہے جب آپ اور ہم کہیں دور دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں کرتے ہیں نا تاکہ دور کا فاصلہ ہمیں نظر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور اس چٹان پر چڑھ کر دیکھا تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا ہے کہ ایک صاحب ہیں، ایک کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے اس پر لیٹے ہوئے ہیں اور ایک کپڑا اوپر اوڑا ہوا ہے، بعض حضرات نے فرمایا کمبل تھا جس کو اوڑھ کر سو رہے تھے، اور پاس لاٹھی رکھی تھی۔ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہی ہے۔ اچھا اب حضرت یوشع کو لیے پاس آئے تو آ کر دیکھ رہے ہیں کہ لاٹھی پڑی ہے اور منظر وہی ہے جو فاصلے سے دیکھا ہے، ایک کپڑا نیچے بچھا ہے، اوپر سو رہے ہیں اور اوپر کپڑا اوڑا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پاس آئے تو آتے ہی فرمایا السلام علیکم، یہ سلام کا طریقہ ہے نا۔ اچھا حدیث شریف میں فرمایا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جب سلام سنا تو وہ تو کپڑا اوڑے ہوئے تھے، فوراً کپڑے کو ہٹایا اور سلام کا جواب دیا، اور سلام کا جواب دیتے ہی فرمایا کہ بھئی یہاں کون آ گیا سلام والا؟
یہاں سے آگے پڑھنے سے پہلے ایک دو باتیں ابتدائیہ سن لیں. اس سے پہلے جو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں نے ایک آدھ بات بتائی تھی وہ تو ضمناً تھی. اب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں ذہن میں بٹھائیں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ آخر جس شخصیت کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں علم حاصل کرنے، یا جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کی اجازت دی یا حکم دیا، آخر اس شخصیت کا مقام سمجھنے والا ہے. آخر ویسے تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنے کلام میں حضرت خضر کے واقعے کو اس شان سے بیان کیا. اور دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا نام نہیں لیا، اللہ کی مرضی. کبھی اللہ نام لیتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں سے یا اولیاء میں سے، کبھی نہیں لیتے. اب اصحاب کہف کا واقعہ کتنی شان کے ساتھ ہے، لیکن اصحاب کہف میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں ہے قرآن میں. اسی طرح حضرت خضر ہیں، حضرت خضر کا نام نہیں ہے، لیکن الفاظ دیکھیں، عبدم من عبادنا، اللہ فرما رہے ہیں وہ بندے تھے ہمارے بندوں میں سے. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں صرف ہمارے ماحول میں نہیں، پوری دنیا میں اگر آپ نیٹ کھولیں آپ کو پوری دنیا میں یہ محسوس ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ عموماً گفتگو یا باتیں یا ابحاث کی جاتی ہیں کہ آیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، یا ایک بہت بڑا معرکۃ العراء مسئلہ چھیڑا رہا یا رہتا ہے، بلکہ اب بھی رہتا ہے کہ آیا حضرت خضر اس دنیا میں اب بھی زندہ ہیں یا پردہ فرما گئے. اور اگر پردہ فرما گئے تو یہ جو عام طور پر کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر آپ سنیں گے یا پڑھیں گے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ملے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جن کے لیے ان کو یہ جو مسئلے ہیں نا تین، ان کو علماء کے عنوان میں کہا جاتا ہے مسائل سگانا. یہ انشاءاللہ آخر میں آئیں گے ان کی تفصیل اگر اللہ کو منظور ہوا تو. اس میں کوئی شک نہیں جب حضرت خضر کا انسان واقعہ پڑھتا ہے تو حیران ضرور ہوتا ہے. آخر دیکھیں بعض لوگ حضرت خضر کے واقعات کو پڑھنے کے بعد اس چیز پر جا نکلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت خضر انسان تھے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں وہ دوسری مخلوق میں سے تھے. لیکن یہ بات صحیح نہیں. محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے، اور امام نووی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت جو صدیوں پہلے محدث گزرے حضور علیہ السلام کی امت میں، حضرت نے لکھا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، حضرت خضر ابن آدم میں سے ہی تھے. اور ایک تو یہ الفاظ بھی دیکھ لیں آپ، اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ وہ انسان ہی تھے. ہاں اس پر آگے بحث ہے کہ آیا نبی تھے یا ولی تھے، لیکن حضرت نے فرمایا چلیں اس پر تو بحث ہے کہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس پر بحث نہیں. یہ کہنا کہ وہ انسان ہی نہیں تھے یہ بات مناسب نہیں. انسان ہی تھے، حضرت آدم کی ہی اولاد میں سے تھے. اچھا یہ بھی بعض اگرچہ ہمارے اکابر نے جو ہے وہ شاید اس کے ساتھ اتفاق نہیں کیا، لیکن بعض مورخین یا بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کے پوتے تھے بلا واسطہ. بلا واسطہ کا کیا معنی ہے؟ ظاہر بات ہے میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اور ہم اگر کوئی مجھ سے یا آپ سے پوچھے آپ کے ابو کا کیا نام ہے، تو آپ اور میں کن کا نام لیں گے؟ حضرت آدم کا یا جو ہمارے موجودہ یا قریب کے والد ہیں ان کا؟ والد کا نام لیں گے نا، یہ حقیقت. لیکن ایک بات اور بھی ہے،
کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی بھی اولاد ہیں؟ نہیں. ابھی تو میں نے حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناس بنو آدم، انسان تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہے. تو اس سے انکار کیسے کیا جا سکتا؟ ہاں علماء نے لکھا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آپ اور ہم حضرت آدم کی، حضرت حوا کی ہی اولاد ہیں. یہ رشتہ ہاں یہ اپنی جگہ کہ اب بعید ہو گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے نا، اس لیے ہم قریب کی نسبت کو بیان کریں گے. اگر یہ حقیقتیں اور یہ حقیقت تو اپنی جگہ قائم ہی رہے گی کہ ہم حضرت آدم کے بیٹے ہیں، لیکن جب کوئی ہم سے سوال کرے گا بھئی آپ کس کے بیٹے ہو، ظاہر ہے وہ ہم سے حضرت آدم کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا ہوتا نا، ہمارے اپنے والد کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہمارے باپ ہوتے ہیں. ہاں اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضور نے فرمایا الناس بنو آدم، انسان تمام کے تمام حضرت آدم کے اولاد ہیں. تو بلا واسطہ کا معنی یہ ہے جن میں اور حضرت آدم میں کوئی واسطہ نہیں تھا. اس بیٹے کی بیٹے تھے حضرت خضر. بعض علماء نے یہ لکھا، لیکن دوسرے علماء نے اس جملے کے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا. وہ فرمایا اولاد تو سارے حضرت آدم کے ہیں، ہاں بلا واسطہ والی بات یعنی بالواسطہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں آئے ہیں. بعد میں کب آئے ہیں؟ تو اس میں بھی علماء کے کئی اقوال ہیں. بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے حضرت موسیٰ سے بھی. دوسرے علماء نے فرمایا کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نہیں، البتہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے کے تھے، اور وہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی تھے. اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ کلام پاک میں یہ وضاحتیں نہیں ہیں، احادیث طیبہ میں بھی یہ وضاحتیں نہیں ہیں. اس لیے مورخ تو پھر جو لکھتا ہے تو وہ تو پھر کہیں نہ کہیں سنا کے لکھتا ہے نا، اس میں صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے. البتہ کئی لوگوں کو پھر یہ شبہ ہوتا ہے چونکہ وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ سے تو خود ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات کو خود قرآن بیان کرتا ہے. تو پھر کئی لوگوں کے ذہن میں آنے لگتا ہے کہ پھر صدیوں پہ عمر ایسے کیسے ہو گیا. اچھا پھر جو اپنا آج اگر جیسے کوئی کہہ دینا کہ وہ زندہ ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں ہمارے اکابر کا فیصلہ کیا ہے وہ میں ابھی نہیں نقل کر رہا، لیکن جب یہ قول پیش کیا جائے کہ وہ زندہ ہیں تو ہم لوگ پریشان تو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا زمانہ صدیوں پہلے ہے. تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ انسان کی اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اور ہم سے پیچھے 15 صدیوں پیچھے جائیں تو آپ علیہ السلام کا زمانہ، پھر حضور علیہ السلام سے اور پیچھے 600 سال یعنی 6 صدیاں جائیں تو حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا زمانہ. اور ایک قول کے مطابق، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، ایک قول کے مطابق 1900 سال اور حضرت مسیح سے پیچھے جائیں تو حضرت موسیٰ کا زمانہ. تو کتنا ہو گیا؟ کل ملا کے لگ بھگ 4000 سال بن گئے. ایسا ہی ہوا نا، یعنی یہاں سے 15 حضور کا کر لیں، 6 حضرت مسیح کا کر لیں، 2 مان لیں، 2000. اور یہ ویسے بھی سن 2000 ہی چل رہا ہے نا، اسی نسبت سے تو یہ لوگ چلاتے ہیں میلادی والے. اور اس کے بعد اگر 19 کو 20 ہی مان لیں آپ 2000، تو 2000 جمع 2000 تو لگ بھگ 4000 سال ہو. تو ہم لوگ کیسے مانیں گے کہ بھئی اتنی عمر؟ اچھا ویسے ایک بات ہے، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے یا دوسرے حضرات نے بھی کیا، صرف استادوں پر کیا بات کرنی ہے، ایک سوال تو یہ من میں ہے نا، ذرا دھیان دینا میری طرف. حضور علیہ السلام پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے یا حضرت آدم؟ حضرت آدم پہلے آئے تھے نا، حضور تو بعد میں پیدا ہوئے علیہ السلام.
اچھا اب ذرا دھیان دینا، حضرت موسیٰ پہلے پیدا ہوئے یا حضرت آدم؟ حضرت آدم ہوئے نا، حضرت موسیٰ تو بعد میں آئے ہیں، اس لیے کہ یہ سارا سلسلہ حضرت آدم کے بعد شروع ہوا ہے نا، حضرت آدم سے ہی تو شروع ہوا ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یا حاضر دماغ رہنا ورنہ نہیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت آدم پہلے پیدا ہوئے یا ابلیس؟ سوچ کے بتاؤ، سمجھ لو پہلے، مانی ہوئی بات ہے، ابلیس تھا نا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جب وجود بنایا گیا، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے آ کر دیکھا اور اس کے الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ پہلے تھا، وہ پہلے تھا نا، بلکہ بعض اکابر نے لکھا صدیوں پہلے تھا۔ اچھا اب ذرا غور کریے گا، حضرت آدم اس دنیا میں ہیں؟ پردہ فرما گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لو تازی، یہ علماء سہارنپور نے لکھا ہے، یہ جو لفظ ہے نا موت، موت، اس کی حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، اس لیے کہ کل من علیہا فان، صرف وہ ذات ہے جس کی درگاہ میں موت کا گزر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی جس نے جو پیدا ہوا ہے وہ یہ دنیا چھوڑ کے جائے گا۔ یہ حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہتی ہیں اور قائم ہیں، لیکن علماء سہارنپور نے لکھا ہے جب بات انبیاء علیہ السلام کی آئے تو یہ الفاظ کہنے ادب اجازت نہیں دیتا۔ حقیقتیں اپنی جگہ قائم رہیں گی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی باری آئے تو ان اکابر نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب ان کے لیے ان مقامات کے تذکرے کرو تو کہو پردہ فرما گئے۔ یہ کہنا مر گئے یہ مناسب نہیں ہے، حقیقتیں اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن یہ الفاظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا مناسب۔ اب بات کو سمجھنا، حضرت آدم اس دنیا میں ہیں یا پردہ فرما گئے؟ اچھا حضرت نوح، حضرت ابراہیم، چلیے مکتی آپ علیہ السلام، اچھا اب یہ بات صحیح ہے نا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابلیس بولو، اور بولو تو صحیح، کوئی شک ہے اس میں؟ ہے، بولو نا، ہے۔ اچھا تو جو حضرت آدم سے پہلے کا ہے اور اب بھی ہے، اب بھی آپ بتاؤ، اس کے لیے اتنی لمبی عمر میں کوئی تعجب نہیں ہوتا؟ حضرت خضر کی بات آ جائے، حضرت عیسیٰ مسیح کی بات آ جائے، سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں ابھی اس فیصلے پر نہیں آیا جو اکابر نے ان کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ ان کے بارے حضرت خضر کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات ہے کہ فقط صرف بات کرنے سے ان حضرات کے لیے یہ پیش کر دینا کہ نہیں 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 جی وہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی عمر، اچھا تو اچھا ابلیس کو وہ بھی زندہ مانتے ہیں۔ اس لیے سیدھی بات یہ ہے، فقط سامنے آنے سے ایک چیز مجھے اور آپ کو انوکھی لگے، میرے اور آپ کے لیے انوکھی ہوتی ہے، میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہوتی ہے، اللہ کے لیے بھی ناممکن ہوتی ہے؟ بولو۔ یہ جو عام طور پر آپ دیکھیں نا، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب کئی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، کرامات تک کیا ہے، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کے آگے معجزات پیش کرو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس موقع پر ان سے سوال کرنا چاہیے، کس سے نہیں ہو سکتا؟ تجھ سے، مجھ سے نہیں ہو سکتا یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا؟ بات کو پورا کرنا، کس سے نہیں ہو سکتا؟ معجزات قدرت خداوندی کا دوسرا نام ہے، معجزات انبیاء علیہ السلام کے اپنے بس میں نہیں ہوتے، کرامات اولیاء کے اپنے بس کی باتیں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اچھا یہ آپ شاید نہ مانے،
علماء عقائد نے لکھا ہے کبھی کبھی اولیاء کے کرامات تو کرامات ان کے بس میں ان کو علم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو قدرت اللہ کی ہوتی ہے، آپ کو وہ یاد نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا آپ یاد رکھتے نہیں باتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا کہ نہیں جادوگروں سے؟ اچھا آپ کو یاد نہیں، میں نے خود کلام پاک کی آیتیں پڑھی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے سانپ پھینکے، رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنے، اللہ نے خود قرآن پاک میں بیان فرمایا تو اس وقت سب میں نے پڑھ دیا۔ حضرت موسیٰ پریشان ہوئے تھے اور محترم کی پریشانی چہرے سے ظاہر ہوئی تھی، حضرت کا چہرہ ہی دیکھ کے تو جادوگر بھی حیران ہو گئے تھے کہ، اور جادوگر مان گئے تھے اس بات کو کہ یہ سامنے والی شخصیت جادوگر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مان گئے تھے کہ بھئی ہم جادوگر ہیں، ہم کرتب دکھا رہے ہیں، اگر یہ بھی جادوگر ہوتے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اپنا فن پیش کرتے۔ پریشان ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے یہ جادوگر نہیں ہے۔ اس لیے جس کو کہتے ہیں معجزہ یا کرامات، یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات چھوٹی سی یاد آئی، اگر کہیں تو سنا دوں۔ تاریخ میں ایک اللہ کے ولی کا واقعہ آتا ہے، وہ ایک جگہ آ گئے، ایک بادشاہ کے لیے شراب کے مٹکے آئے۔ تاریخ میں ان بادشاہ کا نام ہے، میں نہیں لیتا، اب وہ اس دنیا میں ہے نہیں، صدیوں پہلے کی بات ہے، اور نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تاریخوں میں نام لگا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، بس وہ تاریخ تک ہی رہیں۔ اچھا وہ شراب، اب اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں میں کئی طرح کے اچھے بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی آ جاتے ہیں، جیسے آپ اور ہم میں کچھ اچھے بھی ہیں تو کچھ۔ اچھا وہ جب مٹکے آئے، ادھر سے وہ اللہ کے ولی آ گئے، 20 مٹکے تھے، تاریخ بتاتی ہے کتنی۔ جب وہ مٹکے آئے تو دیکھے، انہوں نے کہا یہ کس کے ہیں؟ تو وہ جو وہاں خادم تھا، یہ جو بھی تھا، اس نے کہا جی بادشاہ کے ہم نے منگوائے۔ اچھا ان کو اللہ کے ولی بادشاہ منگوائے، اور لاٹھی اٹھا کے توڑ دی، 19 توڑ دیے، ایک چھوڑ دیا، اور لاٹھی پھینک کے چلے گئے۔ اچھا بادشاہ کو پتا چلا بھئی وہ تو جو مٹکے تو سارے تو بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ کہ جی فلاں نے کیا ہے۔ تو بادشاہ کو یہ پتا تھا کہ وہ ہیں اللہ کے ولی۔ اچھا تو اب بہرحال بادشاہ تو بادشاہ ہے، اگر لے کر آؤ، وہ لے آئے تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کیے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کیا مطلب اللہ کے رسول کا فرمان ہے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے نا، جس برائی کو ہاتھ سے روک سکو ہاتھ سے روکو، میں ہاتھ سے روک سکتا تو میں نے توڑ دیے۔ تو بادشاہ نے کہا جب روکنی اور توڑنی تھے تو پورے توڑنے تھے نا، آئے کتنے تھے اور چھوڑے کتنے؟ تو کہ یہ 19 جو توڑ دیے اس کو بھی توڑ دینا تھا، یہ کیوں چھوڑے ہو؟ یہی پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ پتہ مجھے بھی ہے آپ نے صحیح کیا ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ آپ نے یہ احساس انسان کے دل میں ہونا تو انسان پھٹکی راہوں سے سیدھی راہ پہ آ سکتا ہے۔ اچھا اب جب وہ اللہ کے ولی سے پوچھا تو وہ دیکھنے لگے، اب بتاؤ یہ کہ ایک کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت سچی بات بتاؤں، وہ 19 میں نے توڑے تھے اللہ کے لیے، جب 19 میں نے توڑے نا، میرے دل کے اندر ایک خیال نے جنم لیا کہ واہ بھائی تو بادشاہ سے بھی نہیں ڈرا، اب تو دنیا میں تیری جے جے کار ہوگی۔ کہتے ہیں بھائی یہ خیال آیا تو میں نے روک لیا کہ نہیں اب یہ پھر میرے لیے ہوگا، اس لیے دل نے گوارا نہیں کہ یہ چھوڑ گیا۔ سچی بات آپ کو یہ پتا، وہ 19 اللہ کے لیے کیے تھے، یہ اپنے لیے کرنے جا رہا تھا تو دل نہیں مان۔ اچھا تو بادشاہ نے تو سنا تو بادشاہ کو غصہ تو تھا نا، بلکہ مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چور چوری سے جائے مگر ہیرا پھیری سے تو، وہ غصہ تو تھا نا، بھرا دربار بھی تھا، کہتا آپ جانتے ہو مجھے؟ تو آگے اللہ کے ولی کو بھی جلال آ گیا، انہوں نے کہا تم جانتے ہو ہمیں؟ کہا آپ کون ہو؟ جب یہاں تک بات پہنچی، وہی تاریخ بتاتی ہے کہ محل کے یہ جو 2 کونے تھے نا، وہاں سے 2 شیر نکلے۔ کیا نکلے؟ 2 شیر نکلے،
لیکن وہی تاریخ بتاتی ہے اب وہ بادشاہ بھی شیروں سے ڈر کے آگے بھاگ جا رہا ہو، اللہ کا ولی بھی ڈر کے آگے بھاگے جا رہا ہو. کیوں؟ وہ اللہ کے ولی کے بس کی اپنی چیز ہو، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا میری کرامت ہے. تو پتہ چلتا ہے کرامت کسی کے حوالے سے ظاہر ہو جائے وہ اس کی عزت ہوتی ہے، قدرت اللہ کی ہوتی ہے. کرامت عزت کا دوسرا نام ہی تو ہے. معجزات کے لیے کئی لوگ اب بھی آپ دیکھیں، آپ حیران، کئی لوگوں نے یہ لکھا. اچھا آپ کو یاد ہے چند روز پہلے ہی میں نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے تھے، پتھر لے کے بھاگا تھا یا نہیں؟ اور یہ واقعہ بخاری شریف کا ہے، اسرائیلیات نہیں ہیں، یہ بخاری شریف میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر پتھر بھاگا اور حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے. ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، اس نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ ویسے مولویوں کو دھوکا ہوا، وہ کوئی پتھر تھوڑا تھا، وہ تو حضرت موسیٰ کی گھوڑی تھی جس کا نام حجر تھا. کیوں؟ اگر یہ حدیث مان لے تو اس کو معجزہ ماننا پڑتا ہے. لیکن پھر دیکھو تان کہاں ٹوٹی اس کی. آگے چل کر جس کے لیے شاید اس نے یہ کوشش کی تھی، آگے چل کر اس نے حضرت عیسیٰ کے بن باپ کی پیدائش کا انکار کیا. کہتا ہے یہ مولویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر اولاد کے کوئی پیدا ہو جائے، بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے، اس لیے حضرت عیسیٰ کے باپ تھے. اچھا کون تھے؟ کہتا ہے یوسف نجار تھے. کون تھے؟ یوسف نجار تھے. ویسے ہی مولویوں کو دھوکا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک معجزے کا انکار کرے گا تو پھر نتیجتاً اللہ کے ہر نبی کے ہر معجزے کا انکار کرے گا. حضرت عیسیٰ کی پیدائش معجزہ تھی، جب باقی کا انکار کیا تو یہ اقرار کیسے کرے گا؟ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کو معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جسم کے ساتھ ہوئی یا فقط خواب تھا؟ جسم کے ساتھ ہوئی تھی نا. انشاءاللہ یہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گا، یہ حضور کا معجزہ تھا. اور علماء نے لکھا ہے حضور کے سینکڑوں معجزات میں سے جو 5 بڑے معجزے ہیں ان میں سے ایک تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ کے پتھر کا واقعہ انکار کیا معجزہ ہونے کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدائش کا انکار کیا معجزہ ہونے کی وجہ سے، آگے چل کے حضور کے معراج کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا ناری کرے ہیں، کیسے کوئی جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ہم پھر اسی بات پہ لوٹتے ہیں. مولانا امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کس سے نہیں ہو سکتا؟ تجھ سے اور مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا اللہ سے بھی نہیں ہو سکتا. بات پوری کرو نا. اچھا اب یہ جو حضرت خضر کی زندگی کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی باتیں کی جاتی ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں اتنی لمبی عمر. اچھا ہم کہتے ہیں حضرت خضر کو یہ عمر دی کس نے تھی؟ میں نے اور آپ نے دی تھی؟ حضرت خضر نے خود لے لی تھی. ابھی اس بات پہ نہیں آئیے گا کہ آیا حضرت خضر ہیں یا نہیں، میں نے وہ فیصلہ بھی نہیں. وہ علماء جو کہتے ہیں کہ وہ حیات ہیں، ان کے سامنے اس طرح کے الفاظ کہنا جی ہو کیسے سکتا ہے؟ اچھا ابلیس کو تو مانتے ہو زندہ ہے، ابلیس خود سے زندہ ہے؟ بولو تو صحیح. اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جتنی زندگی دے دے. اس لیے فقط یہ کہنا کہ اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے یہ تو خیر بات نہیں. البتہ دوسرے دلائل دیکھے جائیں گے، اور وہ اللہ نے اگر زندگی دی تو اپنے مقام پر آ جائیں گے، اور 2 اور 2 4 کی طرح آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھیں.